بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی اور چاند کی قسم جب اس کے پیچھے پیچھے آئے۔ گزشتہ درس میں آیت نمبر 2 میں ہم نے عرض کیا کہ واو والقمر کا واو جو ہے اسے ہم واو قسم بھی لے سکتے ہیں اور ہم ترجمہ کریں گے چاند کی قسم، اور واو عاطفہ اگر ہم اس کو لیں تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے اور چاند کی قسم۔ القمر، توجہ فرمائیں، عربی زبان میں چاند کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ مثلا بدر بھی چاند کو کہا جاتا ہے، قمر بھی چاند کو کہا جاتا ہے، ہلال بھی چاند کو کہا جاتا ہے۔ ہلال کس چاند کو کہتے ہیں؟ بالکل ابتدا میں باریک شکل میں جب چاند ہوتا ہے اس کو ہلال کہا جاتا ہے۔ جب مکمل پورا چاند ہو جائے، اپنی گولائی میں مکمل نظر آئے تو اس کو بدر کہا جاتا ہے۔ اور جب چاند پورا ہو رہا ہو، یعنی اس باریکی سے نکل کر پورا ہونے کی طرف اپنے سفر کا جب آغاز کرتا ہے تو اس سٹیج پر، ان تمام سٹیجز میں، ان تمام مراحل میں چاند کو عربی زبان میں قمر کہا جاتا ہے۔ قمر کا کیا معنی ہوا؟ چاند جب وہ پورا ہو رہا ہو، اور یہ جو حالت ہے چاند کی، یہ بالعموم تیسری جو قمری مہینے کی تیسری رات ہوتی ہے اس کے بعد سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ لیکن بعض اہل لغت نے یہ بھی فرمایا ہے کہ چاند کو قمر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ستاروں کی روشنی پر غالب آ جاتا ہے۔ ستارے اس کے مقابلے میں چاند کی روشنی میں ماند لگتے ہیں، اس اعتبار سے چاند کو قمر کہا جاتا ہے۔ بہرحال جو بھی معنی ہو، یہاں پر قمر والقمر یعنی چاند کی قسم، اذا یعنی جب، اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آئے گی۔ اذا کا معنی کیا ہوا؟ جب۔ تلاہا دو حصوں پر مشتمل ہے، ہا یعنی اس کے سے کیا مراد ہے اس کی ہم وضاحت کریں گے الفاظ کے معنی کو بیان کرنے کے بعد۔ تلا، توجہ فرمائیں، تلا کہ جس سے لفظ تلاوت بھی ہے، اس کے بنیادی حروف تا، لام اور واو ہیں۔ کیونکہ یہ لفظ قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر آیا ہے، اس کے معنی کی طرف خصوصی طور پر توجہ فرمائیں۔ تا، لام اور واو، اس کا جو بنیادی معنی ہے وہ یہ کہ ایک چیز یا ایک شخص دوسرے کے پیچھے پیچھے اس طرح چلے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی تیسرا، کوئی اجنبی چیز حائل نہ ہو۔ جسمانی طور پر بھی ہو سکتا ہے، یعنی دو چیزیں، دو جسم وہ اس طرح ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے چلے کہ درمیان میں کوئی اور چیز نہ آ سکے، یعنی بالکل اس کو فالو کر رہا ہو۔ اور جسمانی طور پر بھی ہوتا ہے، اور احکام یعنی حکموں کو فالو کرنے اور حکموں کی اطاعت کے اعتبار سے بھی پیچھے پیچھے چلنے والے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پیچھے پیچھے چلنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جسے ہم دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں، احکام کی، اوامر کی یعنی حکموں کی اتباع کرنا، ان کی پیروی کرنا، ان کی اطاعت کرنا۔ پس والقمر اور چاند کی قسم، اذا تلاہا جب اس کے پیچھے پیچھے آئے۔ یہاں پر اس کے سے مراد کس کی طرف اشارہ کرنا ہے؟ دو طرح کی باتیں کی گئی۔ ایک یہ کہ چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے، خاص طور پر توجہ فرمائیے جب 13ویں، 14ویں اور 15ویں کی ماہ قمری یعنی چاند کا جو مہینہ ہوتا ہے، جیسے محرم، صفر، ربیع الاول وغیرہ، یہ جو چاند کے مہینے ہوتے ہیں، ان میں سے ہر ایک مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں رات کا جو چاند ہوتا ہے، وہ جیسے ہی آفتاب، سورج غروب کرتا ہے، فوراً ہی وہ چاند طلوع کرتا ہے۔ تو یا تو
والقمر اذا تلاہا سے ان 3 راتوں کا چاند مراد ہے کہ چاند کہ جب اس کے پیچھے پیچھے آئے، سورج کے پیچھے پیچھے، یعنی جیسے سورج غروب ہوا قمر جو ہے چاند جو ہے وہ طلوع کر لیتا ہے۔ اور یا اس سے مراد یہ ہے کہ چاند اپنی روشنی میں سورج کا اتباع کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی چاند کی جو روشنی ہے وہ اس کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، بلکہ وہ سورج سے روشنی لے کر رات کو روشن کرنے کا کام کرتا ہے۔ رات کو آفتاب اگرچہ دکھائی نہیں دے رہا ہوتا، اور جس طرف ہم جانتے ہیں کہ آدھی زمین دن کی حالت میں ہوتی ہے، اور اس طرف کے لوگ جدھر دن ہوتا ہے وہ سورج کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف کے لوگ وہ سورج کو نہیں دیکھ رہے ہوتے اور سورج ان کی آنکھوں سے غائب ہوتا ہے، اسی لیے اس طرف اندھیرا ہوتا ہے۔ لیکن جو چاند روشن نظر آتا ہے وہ اس کی روشنی کہاں سے آتی ہے؟ وہی سورج کی روشنی اس چاند پر پڑتی ہے اور پھر منعکس ہوتی ہے، ریفلیکٹ ہوتی ہے زمین کے اس حصے پر کہ جو سورج کے متضاد اپوزٹ جانب میں ہوتا ہے، اور وہ روشنی اس حصے کو اگرچہ سورج کے مقابلے میں ظاہر ہے کہ کم ہوتی ہے، لیکن بالآخر جب چاند پورا ہو تو وہ روشنی کافی حد تک رات کو روشن کرتی ہے اور چیزیں اس میں دکھائی دیتی ہیں۔ توجہ فرمائیں، دوسری مراد ہم عرض کر رہے تھے والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم جب وہ سورج کی اتباع کرے، سورج کے پیچھے پیچھے چلے۔ اور اس پیچھے چلنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی سورج کی روشنی لے کر وہ رات کو روشن کرے، یعنی اس کی روشنی اپنی نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں اگلی 2 آیات کے معانی بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔